سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، لیکن ان میں سے 4 مہینہ جو ہے وہ حرمت والے مہینہ ہے۔ انہی 4 مہینوں میں سے رجب کا بھی نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اور جو کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تھا تو اس مہینے میں آ کر وہ رک جایا کرتے تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی۔ اور رجب کے معنی بھی یہی آتا ہے، تعظیم کرنا۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ در حقیقت رجب کا مہینہ یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے، اس کا مقدمہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے وہ بہت مقدس مہینہ ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ جیسے ہم لوگ شادی کی تیاریاں 1 سال سے کرنے لگتے ہیں، 1 سال پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے اس کی تیاری رجب سے ہی شروع ہو جانی چاہیے کہ ہم نمازوں میں اہتمام کرنے لگے، سنن و نوافل میں اضافہ کرنے لگے، اور جن لوگوں کا روزہ پچھلے رمضان میں چھوٹ گیا ہو، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، اس کی قضا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر اتنی ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں برکت کی دعا مانگی ہے، اور یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں ان میں ضعیف سند سے وہ سب ثابت ہے، لیکن یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو جب رجب کا مہینہ آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے وہ ابھی ہی پڑھ لے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تعالی ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنا فضیلت کی بات ہے، اس میں ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو فضیلت یوم عاشورہ کی ہے وہی فضیلت 27ویں رجب کی بھی ہے۔ لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اس کی راتوں میں عبادت کرنا بھی فضیلت والا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنا اس نیت سے کہ یہ دن فضیلت کا دن ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، غلط ہے، بدعت ہے، اور اس کی راتوں میں عبادت کرنا، 27ویں شب کو عبادت کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں معراج پر بلایا گیا، اس لیے فضیلت کی بات ہے، غلط ہے۔ ہم نبی کی زندگی کو دیکھیں، ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس دن میں، اس تاریخ میں کیا کیا۔ کیا وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے؟ وہ لوگ بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کو فضیلت والا سمجھتے تھے؟ یہ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ 27ویں تاریخ کو 27 رجب کو روزہ رکھنا فضیلت کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور ہر گھر میں جا کر کہا کہ میرے سامنے تم کھاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ عمر زندہ رہے اور کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہو جائے، کوئی شخص خرافات میں مبتلا ہو جائے، یہ عمر کو گوارا نہیں ہے۔ ہر گھر میں جا کر ہر کسی کو اپنے سامنے کھلاتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا روزہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ ہی تو رکھا ہے، کوئی برا کام تو نہیں کیا، کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی قتل تو نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، اور 27ویں شب کو عبادت ہی تو کی ہے، اس میں کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ دیکھو، دین اسلام نام ہے اتباع کا۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم فرمایا ہے اس کے کرنے پر ثواب ہے، اور جس چیز کا حکم نہیں فرمایا، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنے پر ثواب ہے۔ اگر اس کو کیا جائے تو پھر یہ گناہ ہوگا۔ ہم شریعت کو دیکھیں، شریعت اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا حکم فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی اس بارے میں کیا حکم فرما رہے ہیں، اور اسی کا نام دین اسلام ہے، اسی کا نام مسلمان ہے کہ مسلمان اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم پر چلنے والا ہو۔ اپنی عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں کہ ہمیں یہ بات ٹھیک لگی بس ہم نے عمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے یہ حکم، جس وقت یہ حکم فرمایا ہے کہ اب نماز پڑھو تو اس وقت نماز پڑھنا ثواب ہے، اور شریعت منع کرے کہ فلاں وقت نماز مت پڑھو تو اس وقت اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ثواب کے بجائے گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے شریعت جب کہتی ہے کہ روزہ رکھو اس وقت روزہ رکھا جائے تو ثواب ہوگا، اور اگر منع کرے تو اس وقت روزہ رکھنا یہ برا ہے، یہ غلط کام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن کسی شخص کے دماغ میں یہ بات آئے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں،
چوتھی رکعت میں بھی تلاوت قرآن ہو رہا ہے، رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے، اس میں ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، لیکن شریعت کے جو خلاف کیا ہے اس پر گناہ ملے گا۔ شریعت نے صرف 3 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح مسافر کے بارے میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو شخص مسافر ہو جائے تو اس کے لیے 4 رکعت صرف 2 رکعت رہ جاتی ہے، 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت رہ جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے اور وہ کہے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے، اس میں ہم تلاوت قرآن بھی کریں گے، رکوع اور سجدے بھی کریں گے، تسبیح و تحمید بھی کریں گے، یہ تو ثواب کی چیز ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز ادا کرے تو شریعت کے خلاف ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا 4 رکعت نماز پڑھنے سے۔ تو دین اسلام نام ہے اتباع کرنے کا۔ شریعت نے 27ویں تاریخ کو 27ویں رجب کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اس میں اس نیت سے روزہ رکھنا کہ یہ فضیلت کی چیز ہے، اس میں زیادہ ثواب لکھے گا، یہ غلط کام ہے۔ 27ویں شب میں عبادت کرنا اس نیت سے کہ یہ رات فضیلت کی رات ہے، اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، اس رات میں اس نیت سے عبادت کرنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ